بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے جناب ایک دفعہ ہم نے منافقت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج بھی تھوڑا سا اسی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے، کیونکہ منافقت کو ہم جو ہے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے انفرادی منافقت اور دوسری ہوتی ہے اجتماعی منافقت۔ انفرادی منافقت ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور آپ کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتائی تھی کہ وہ چند نشانیاں ہیں جس شخص میں اگر وہ پائی جاتی ہیں تو وہ منافق کہلاتا ہے، جس طرح جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج آتے ہیں ہم اجتماعی منافقت کی طرف، کہ ہم جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم منافق ہیں، یا ہمارے اندر قومی منافقت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ من حیث القوم پاکستانی جو ہیں منافقت کا شکار ہیں، یعنی پوری قوم منافقت کا شکار ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے، تو اس کا ہم اگر تجزیہ کریں تو سب سے پہلے تو آپ پاکستان کا جو ہے نام، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پاکستان کا نام کا مطلب یہ ہے پاک لوگوں کے رہنے کی سرزمین۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ کتنے پاک لوگ ہیں، یعنی کتنے نیک پاک صاف لوگ ہیں جو اس سرزمین پر رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی منافقت تو نام کے اندر ہی پنہاں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے جب پاکستان بنا ہو تو شاید جو ہے شروع کے لوگ واقعی جو ہے وہ پاک و صاف تھے، ان کے اوپر کوئی ایسا داغ نہیں تھا، ایماندار لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر چیزیں جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ چلی گئیں۔ اچھا چلیں اس کو بھی چھوڑیں، پھر جناب آ جائیں جناب اسلامی جمہوریہ، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام کہاں ہے؟ کیا یہ آپ کو اسلام کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہے اپنے مخالفین پر ظلم و تشدد کریں، ان کو ننگا کر کے جناب ان کے اوپر تشدد کریں، کوئی قانون نہ ہو، مائٹ از رائٹ والا جو ہے وہ قانون نافذ ہو کہ جو بھی طاقتور ہو وہ غریب کو اور کمزور کو پکڑ کے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے، قانون جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ امیروں کی باندی بنا ہوا ہو، طاقتور جو ہے وہ قانون سے کھلواڑ کریں اور غریب آدمی جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آ جائے۔ تو کہاں ہے اسلامی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا قانون یا ہمارا جو آئین ہے یا ہمارا جو ملک ہے وہ کہاں ہے اسلامی؟ یعنی صرف جو ہے مسلمانوں کے نام رکھ لینے سے اور مسجدیں جو ہے وہ بنانے سے کیا ہم جو ہے اسلامی ہو گئے ہیں؟ پھر اس کے بعد جمہوریہ کہاں ہے؟ جمہور کا کیا مطلب ہے؟ جمہور کا مطلب ہے عوام، یعنی جو کچھ عوام چاہے گی، جو کچھ عوام فیصلہ کرے گی وہ جو ہے حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو کیا ہمارے ملک میں جو ہے وہ عوام فیصلہ کرتی ہے؟ کیا جنرل ایوب خان کو جو ہے عوام نے پریزیڈنٹ بنایا تھا؟ کیا اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں کیا صرف عوام جو ووٹ دیتی ہے، کیا وہی لوگ، وہی نمائندے جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں؟ اس کا تماشا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، کہ ایک پارٹی کو بالکل جو ہے وہ یعنی الیکشن سے باہر کر دیا گیا، ان سے نشان چھین لیا گیا ہے، ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، وہ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ایون کہ جو امیدوار جن کل پرسوں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ کہاں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ تو یہ جو ہے صاف واضح ہے کہ یہ ہمارے اندر جو ہے وہ قومی منافقت جو ہے وہ رچ بس گئی ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، چلیں نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ یعنی دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا نا، اس وقت یہ فلسفہ پیش کیا گیا تھا کہ جو ہندوستان ہے اس میں دو بڑی قومیں رہتی ہیں، اور پاکستان اس لیے بنانا ہے کیونکہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ اگر جو ہے وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اگر انڈیا میں رہ گئے تو پھر یہ غلام بن جائیں گے، اور اپنی آزادانہ طریقے سے جو ہے جو اسلامی عبادات ہیں یا جو اسلامی طرز زندگی ہے وہ نہیں گزار سکیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے ان کے لیے علیحدہ جو ہے وہ ملک کا مطالبہ کیا گیا، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ تو کیا پاکستان بننے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اسلامی طرز زندگی کو اڈاپٹ کیا؟
کیا آپ نے اسلامی قوانین پر عمل درآمد کیا؟ کیا آپ نے وہ قوانین بنائے اور ان کو نافذ کیا؟ اور کیا آج جو ہے 75-76 سالوں کے بعد جو ہے آپ ان اسلامی قوانین کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ کیا آج جو ہے وہ تمام لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیا ان کو جو ہے وہ کوئی سزائیں ملی ہیں؟ جو لوگ جو ہے وہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے پاکستان کے کھا گئے ہیں، وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتیں ان کو بری کر دیتی ہیں. پھر آپ کے عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ جناب آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے فیصلے دے رہے ہیں. پچھلے دنوں میں جو فیصلے آئے ہیں تو ان سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب 14 گھنٹے جو ہے وہ کیس کی سماعت کر کے تو جناب وہ جو دوسرے کیسوں میں جو سال 6 مہینے بعد فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ 2-3 دنوں میں آ جاتا ہے، اور جہاں پہ فیصلہ نہیں دینا ہوتا وہاں پہ جو ہے 25-30 سال بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ کہاں ہم نے جو ہے وہ 2 قومی نظریے یا نظریہ پاکستان پہ عمل کیا؟ تو یہ بھی ہماری قومی منافقت ہے کہ ہم نے جناب اس جو ہے وہ نظریے کو سامنے رکھ کے تو ہم نے علیحدہ وطن تو حاصل کر لیا، لیکن اس کے اندر وہ نظام جس کے ہم دعوے دار تھے وہ ہم نافذ نہیں کر سکے. اس کے بعد آپ نے جھنڈا بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے کہ آپ نے جناب ایک جھنڈا ایسے ڈیزائن کیا کہ جناب آپ نے کہا کہ جناب یہ جو سفید حصہ ہوگا یہ جو ہے وہ ایک تو امن کی علامت ہوگی، اور دوسرا جو ہے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں گے، جو اقلیتی لوگ ہوں گے، ان کا جو ہے وہ سمبل ہے کہ ان کو پورے جو ہے معاشرے میں برابری کے حقوق دیں گے. اور جو گرین جو اس کا حصہ ہے میجارٹی کا، وہ مسلمان ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ پورے حقوق دیے جائیں گے. اور پھر جناب آپ نے بیچ میں جو ہے وہ جو چاند اور ستارہ بنایا ہے کہ جناب ہم پاکستان میں اس قدر ترقی کریں گے کہ جناب ہم جو ہے وہ سیاروں پہ ستاروں پہ جا کے جو ہے وہ چاند پہ جا کے جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا گاڑیں گے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کریں گے. تو آپ نے جو ہے کون سی ترقی کی ہے؟ مطلب آپ کی تو یہ حالت ہے کہ جناب آپ تو ایک حکومت کا ایک نظام جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنا سکیں. کبھی پارلیمانی نظام کی طرف جاتے ہیں، کبھی جناب آپ پریزیڈنشل کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی آپ مارشل لا نافذ کر دیتے ہیں، اور کبھی جناب آپ کیئر ٹیکر لے آتے ہیں اور بیک پہ جو ہے وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور آگے جو ہے وہ سویلین آپ نے رکھے ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں جو ہے وہ ایک قومی نیشنل لیول کی منافقت نظر آتی ہے. اسی کے علاوہ جو ہے اگر آپ جو ہے پاکستان کے شہریوں کو دیکھیں کہ ان کے جو ہے وہ کون سے حقوق جو ہیں ان کو دیے جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اگر کسی شہری کا جو ہے وہ گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے یا کوئی چوری ہو جاتی ہے، وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یعنی جو وہاں کا ایس ایچ او ہوتا ہے یا وہاں پہ جو بھی جو ہے عملہ ہوتا ہے وہ اس شہری کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا جھنڈا لگاتا ہے یا اس کے زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مخالفین میں ہو، اگر وہ دوسری پارٹی اقتدار میں ہو تو اس کا کیا سلوک کرتی ہے؟ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ ایک پارٹی کو اگر سپورٹ کرتا ہے تو جناب اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. منڈی بہاؤدین میں جو ہے وہ ایسی واقع ہوا کہ ایک جو ہے وہ گھر میں ایک میٹنگ رکھی گئی اور وہاں سے جو ہے ایک بندے کو اٹھایا گیا اور جیل میں اس کو بند کیا گیا، اور اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا. اسی طریقے سے جو لودھرا میں جو جہانگیر ترین صاحب کے الیکشن ہو رہے ہیں، وہ جو پہلا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کا تھا، اس کو جناب غائب کیا گیا اور اس سے مجبوراً جو ہے پریس کانفرنس کروا کے تو اس کو جو ہے وہ دستبردار کر دیا گیا جہانگیر ترین کے یعنی حق میں. اس کے بعد پھر دوسرا آیا جو ایک پارٹی کی طرف سے، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. اور اس کے بعد پھر عفت صاحبہ جو ہیں جو ایڈوکیٹ تھیں وہ آئیں، انہوں نے قرآن پہ حلف بھی دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی. پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ 3 فروری کو ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور پھر وہ بھی جو ہے یعنی دستبردار ہو جاتی ہیں. تو یہ کون سا جو ہے وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے؟ یعنی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کہاں سے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا ایک قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، جس نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے ملک کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے ملک کے قانون پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ ملک کا قانون، ملک کا نظام، اس کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ اپنا شکنجہ جو ہے وہ اس کے گرد جو ہے وہ کھینچا ہوا ہے، اور صرف جو ہے وہ خاص لوگوں تک جو ہے وہ یعنی ان کو ان کے حقوق ملتے ہیں، بلکہ اپنے حقوق سے زیادہ ان کو ملتا ہے، اور جو باقی عوام ہیں وہ بالکل جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح یا کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں.
آج کا پاکستان اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی فلسطین اور کشمیر سے جو ہے مختلف نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے جو ہے کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے جو ہے وہی سلسلہ اب پاکستان میں شروع ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جس طرح اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے جو کچھ کر رہا ہے، ہاں وہ تھوڑا زیادہ ضرور ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ چلو وہ تو یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں نا. تو پاکستان میں تو ایک مذہب کے لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے. یعنی فلسطینی کیا کرتے ہیں؟ فلسطینی جو ہے وہ یا جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں نا، وہ پروٹیسٹرز کو وہ ان کے اوپر گولی چلاتے ہیں یا ان کو پکڑ کے لے کے جو ہے نا وہ جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. تو یہی کچھ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ یعنی پروٹیسٹ کرتا ہے یا جو ہے وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کو اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے. یہ جو ہے جو الیکشن آ رہے ہیں جناب 8 فروری کو، یہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 30-35 گھنٹے رہتے ہیں. تو اس میں جو ہے اب یعنی ایک پارٹی سے ان کا انتخابی نشان تو چھین لیا گیا، لیکن الیکشن تو بہرحال ہونے ہیں. تو یہ ایک آپ کے پاس ایک میرا خیال ہے آخری موقع ہے. یعنی فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہے 1965 میں جو ایوب خان نے کیا تھا کہ جناب ان سے جو ہے وہ الیکشن زبردستی چھینا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم پیچھے کی طرف ہی گئے ہیں، ذلیل ہی ہوئے ہیں. تو آج میرا خیال ہے تقریباً کوئی اس بات کو کوئی 58-59 سال ہو گئے ہیں، یعنی تقریباً 6 عشروں کے بعد جو ہے ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ ہم پھر جو ہے یعنی ایک ایسے لیڈر کو جس کو تقریباً جو ہے وہ یعنی الیکشن سے باہر کر دیا گیا، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر ناحق جو ہے وہ کیسز بنا کے جو ہے، کیونکہ اس کو جو ہے اس کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، اس کا راستہ روکنا ہے. تو وہی سلسلہ جو ہے وہ 8 فروری کو جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے فاطمہ جناح والا. تو اب جو ہے عوام کے اوپر جو ہے سارا دار و مدار ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کیا آپ نے وہ جو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا تھا اور ایوب خان کو جتوایا تھا، تو آج بھی جو ہے انہی طاقتور لوگوں کو، ان طاقت کی جو قوتیں ہیں ان کو آپ جتوائیں گے اور عوام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگلے 50-60 سالوں کے لیے غلام بنا دیں گے، یا پھر اس قبضہ مافیا سے آپ جان چھڑا کے تو جو ہے وہ آگے کا سفر کریں گے اور آزادی کی طرف جائیں گے. تو یہ فیصلہ آپ کا ہے. بہرحال یہ میسج آپ کو دینا تھا. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور 8 فروری کو جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ، اور کسی اور کو جو کہ بے گناہ پابند سلاسل ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے وہ ضرور اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈالیے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ضرور ہمیں جو ہے وہ بہتر نتیجہ دیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.